ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں مجیب پیرزادہ صاحب سے اور ان دلچسپ گفتگو آپ تک پہنچا رہے ہیں. جی پیرزادہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے اصل یہ جو سسٹم جو ہے جو پارلیمنٹ کے اوپر جو ایگزیکٹو کے اختیارات ہیں، پرائم منسٹر بینگ دی لیڈر آف دی ہاؤس، ہی از آلسو ہیڈ آف دا ایگزیکٹو. تو یہ یہاں سے بھی کرپشن جو ہے اور مس مینجمنٹ اینڈ بیڈ گورننس یہاں سے بھی شروع ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پارلیمنٹ جو ممبرز ہیں ان کو اپیز کرنا ہے. آپ ان کو اپیز کیے بغیر جو ہے اپنی پرائم منسٹرشپ کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر تو اپیزمنٹ ایک گالی ہے. جی، اور یہاں پر آپ دیکھیں پلاٹس چاہیے، پرمٹس چاہیے، کک بیکس چاہیے، اور کوئی وہ نہیں ہے اس میں خرابی محسوس نہیں کی جاتی. اپیزمنٹ کا تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ نے کسی کی سفارش کی ان اے پراپر ان اے پروڈنٹ وے تو اس کی ریئیکشن یہ ہے کہ آئی ہیو بین اپروچڈ. جو جوڈیشری میں بھی اگر کوئی کسی جج کے پاس کوئی سفارش کرے یا کوئی بات کرے تو وہ اس کو ڈکلائن کر دیتا ہے کیس کو سننے سے. وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو بین اپروچڈ. اب دیکھیں نا، ڈیموکریسی کا بیک بون ہوتی ہے جوڈیشری. اگر جوڈیشری آزاد نہیں ہے تو پھر کون سی ڈیموکریسی ہے؟ آپ اگر جوڈیشری آزاد اگر ہے، اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ عوام کے پریشر سے جو ججز جو ہیں واپس آئے، لیکن اگر وہ جوڈیشری ایک ڈیسیجن دے اور گورنمنٹ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر تو وہ نہ جوڈیشری رہی نہ کوئی ڈیموکریسی رہی. انارکی ہے. تو پھر انارکی ہے. آج انارکی ہے ملک میں. جس ملک میں اگر جوڈیشری کی آپ سنیں گے نہیں تو آپ انارکی کو اور کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پورا سندھ جو ہے وہ ڈوب گیا پانی میں. ایک کینال میں بریچ ہوتی ہے، اس کا ایس ڈی او یا انجینئر جو ہوتا ہے اس کو سسپینڈ کر کے انکوائری کی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہوا. آپ اگر صاحب اختیار خود اگر بریچ دلوائیں تو بریچ جو پڑی وہ 5-6 لاکھ خرچہ نہ کرنے کی وجہ سے بریچ پڑی. 40 کروڑ روپے سینکشن کیے سندھ گورنمنٹ نے. 5-6 لاکھ کی مٹی اگر ٹروڑی کے مقام پہ ڈلائی جاتی بند کے اوپر تو یہ بریچ نہ ہوتی، اس کی لیول ہائی ہو جاتی، اوور فلو نہ کرتا. اس کے بعد یہ پوری رائٹ بینک سندھ کی پوری ڈوب گئی اور آج تک پانی کھڑا ہے. وہ زمینوں سے پانی نہیں نکلا، گاؤں سے شہروں بڑوں سے پانی نکال لیا ہے انہوں نے. باقی وہ فرٹائل لینڈ 25 لاکھ ایکڑ وہ ڈسٹرائے ہو گئی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اکنامک فال آؤٹ اس کا آئے گا. سیم آ جائے گی اس میں. سیم کے تو چھوڑیں، اس پہ 6 فٹ سے 8 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے زمینوں میں، اور سارا 300 میل لمبا اور 45 میل وائڈ. یہ پٹا کا پٹا پورا جو ہے اسٹرپ یہ اس میں ہے. اور ناٹ ایون اے سنگل آفیسر آف ریسپانسبل فار دیٹ ہیز بین ایون سسپینڈیڈ. یہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ نے دیکھا حج کی وزارت جو ہے اس نے اتنا گھپلا کیا ہے حاجیوں کے پیسوں سے کہ سعودی عرب گورنمنٹ جو ہے وہی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. اور وہاں کے پرنسز نے ڈائریکٹ چیف جسٹس کو لیٹرز لکھے ہیں کہ بھائی یہ لوٹا جا رہا ہے حاجیوں کو. یہ جو ہے سستی جو جگہیں ہیں وہ مہنگی کر کے ان کو دی گئی ہیں، اور گورنمنٹ نے آرڈر کیا ہے کہ بھائی آپ 250 ریال فی حاجی کو واپس کریں کیونکہ یہ اتنی کرپشن اس میں ہوئی ہے. تو لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں. نوبڈی ہیز بین پنشڈ. کوئی ایکشن نہیں ہے. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ 1 سال میں اس موجودہ حکومت نے 22 ارب روپے کا لاس کیا اسٹیل مل کا. اسٹیل مل میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. وہ بھی چیف جسٹس نے آرڈر کیا کہ انکوائری ہونی چاہیے اور ایف آئی آر کاٹنی چاہیے. پھر جا کے یہ ہوا. اسٹیل مل پہ آتا ہوں ابھی. اس کے آپ تو اس اسٹیل مل کی جو یونین تھے آپ اس کے وکیل بھی تھے جی، اور آپ نے ہی سپریم کورٹ میں یہ کیس لڑا تھا یونین کی طرف سے اور اس کو آپ نے سٹے کروایا تھا. اور سپریم کورٹ کا جو آرڈر تھا اس کے اوپر بھی ڈسکس کرتے ہیں. لیکن ہم جس ٹاپک پر ہیں، آپ کا خیال یہ جو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی ہے، اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ خود مختار اگر ادارے ہوتے جس کے ایگزیکٹوز جو ہیں خود ادارے کے جو چیئرمین اور دوسرے لوگ، اگر
انٹرفیئرنس ایگزیکٹو یعنی کہ منسٹروں کی اگر نہ ہو ان کے محکمے، وہ خود مختار اور سیلف گورننگ ہو، تو ان کی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے. جی. کرپشن جب ہوتی ہے کہ جب ایک پاورفل آدمی آ کے انٹرفیئر کرتا ہے. جی. اب آپ نے جو مثال دی حج کی، اگر ادارے ہوتے اور اس میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہوتا تو یقیناً اس کی بات کی طے پہ پہنچا جاتا اور ان لوگوں کو پنش کیا جاتا. آپ نے بات کی کہ یہاں بریچ نہیں ہوتا اگر 6 لاکھ 7 لاکھ خرچ کر کے مٹی ڈال کے لیول اونچا کر دیا جاتا. اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہوئی کیونکہ اگین جو ایگزیکٹو ہے اس محکمے کا وہ پاورفل ہے اور اس نے اگر چاہا نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. یعنی کہ ہمارے یہاں یہ درست ہوگا کہنا کہ ومزیکل فارم آف گورنمنٹ ہے، جس کے ومز ہیں اس طرح وہ حکومت چلتی ہے. اگر ہمارے پاس خود مختار ادارے ہوتے تو غالباً یہ سب کچھ نہیں ہوتا. ڈو یو اگری ود دیٹ؟ ایبسلیوٹلی. یہ ایگزیکٹلی یہ بات جب پارلیمنٹ کا جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، جس دن نیب کے چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس نے پٹیشن فائل کی سپریم کورٹ میں، لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں. تو سنوائی کے دوران چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، پارلیمنٹ از دا سپریم، اس کا موسٹ پاورفل ادارہ ہے. اب پارلیمنٹ کا جو ہے وہ لیڈر آف دا اپوزیشن وہ بھی میرے پاس آیا ہے کہ جوڈیشری کے پاس کہ آپ انصاف کریں. جان محمد جمالی جو کہ ڈپٹی وہ جو ہے ڈپٹی چیئرمین ہے سینٹ کا، اس نے یہ بریچ جو ہوئی جس میں بلوچستان بھی ڈوبا، یہ اسی بریچ کی بات ہے جو کہ ہم بات کر رہے تھے، اسی سے بلوچستان کی فرٹائل زمینیں بھی ڈوبی، وہ بھی کورٹ کے پاس پہنچا ہوا ہے. اور کہ ہمیں جو ہے بریچ انہوں نے گورنمنٹ کی غفلت سے ہوا ہے، اس میں ہمیں جو ہے انصاف دیا جائے. اس کے بعد MNA ماروی میمن نے پٹیشن فائل کی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی پوری پارلیمنٹ اور سینٹ تو ادھر ہمارے پاس آ رہی ہے، باقی ادارے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہی رزلٹ ہے کہ پارلیمنٹ از ناٹ فنکشننگ. There's a breakdown in governance. گورننس کا پرابلم ہے. اور یہاں اچھا اگر وہ پاس کر دیتے ہیں ججمنٹ کچھ اور وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کرتی ہے سپریم کورٹ؟ آرٹیکل 190 کے تحت اس میں جو ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پاورز ہیں سپریم کورٹ کے پاس. آپ نے کنٹیمپٹ کر دیا، وہ نہیں آئے، پھر آپ کیا کریں گے؟ کنٹیمپٹ کا 1-2 کو نوٹس دیا ہے، لیکن اس میں وہ بھی اس کو اوبے ہی نہیں کرتے کیونکہ کورٹس کے پاس جو ہے اپنا مسل پاور نہیں ہے. یہ تو ہماری آئین میں کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہے کہ اگر اس قسم کی صورتحال ہو جاتی ہے تو کورٹ کے پاس کچھ مسل بورو کرنے کا بھی پاور نہیں ہے تو صحیح، لیکن وہ مسل تو وہی پولیس اور ایجنسیز جو ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، وہی مسل ہے. ہاؤ کین دا کورٹ کال دیم فار اسسٹنس؟ کورٹ کین آلویز کال دیم. کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹی ان پاکستان ہیو ٹو کم ان ایڈ آف سپریم کورٹ. 190 کے تحت وہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن بیوروکریسی جو ہے دے آر مور لائل ٹو دا ایگزیکٹو، کیونکہ ان کی نوکریاں کامن کاز ہے، نوکریاں ان سے بسی ہوئی ہے. یہ پاسٹ میں ہوا تھا. سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے لیٹر لکھا تھا چیف آف آرمی اسٹاف کو کہ آپ میری مدد میں آئیں، لیکن ان کی مدد نہیں کی گئی. وہ لا منسٹری کو ریفر کر دیا گیا، ڈیفنس منسٹری کو ریفر کر دیا گیا کہ آپ بتائیے کہ کیا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی دور بات جائے یا نہ جائے، لیکن ہمارے جو ہے عوام بھی رسپانسبل ہیں، کیونکہ کو پھر ووٹ دے دیتی ہیں. ووٹ لیکن پھر کس کو دے؟ ووٹ دے دیتے ہیں. کس کو ووٹ دے؟ اور آپ کی بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، اور کس کو ووٹ دے؟ میرے خیال میں یہ نظام فیل ہو گیا ہے، یہ سسٹم فیل ہو گیا ہے. وی شوڈ گو فار سم ادر سسٹم. لیکن وہ پالیٹیشینز جو ہیں ہمارے وہ مانیں گے نہیں، کیونکہ اس میں نیوسنس ویلیو ہے. میرے خیال میں ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت ہر ملک کے لیے اچھی ہوتی ہے.
آپ دیکھیں سنگاپور کا مثال ہے آپ کے پاس، جتنا اس نے ترقی کی ہے اتنی پچھلی صدی میں کوئی مثال نہیں ملے گی آپ کو. وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، لیکن وہ ڈکٹیٹر اتنا آنیسٹ ہے، اتنا ایفیشینٹ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہاں آپ سنگاپور کی گلی میں چوئنگم نہیں کھا سکتے، آپ وہاں پان کی تھوک نہیں ڈال سکتے. اتنا ڈسپلن ہے گورننس کا، اتنا لیکن وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی چال بھی بھول گیا. ہمارے یہاں جو ڈکٹیٹر آتے ہیں ان کو پھر کیا شوق پڑ جاتا ہے، وہ ڈیموکریٹ بننے کے چکر میں آ جاتے ہیں. ضیاء صاحب نے بھی اپنی مجلس شورا بنائی اور اس شورا کا بھی شوربہ بن گیا. پھر یہ مشرف صاحب نے جمہوریت کا غلاف اوڑھنے کی کوشش کی. اصل میں ہم سنسیئر نہیں ہیں، نہ اپنے ساتھ سنسیئر ہیں نہ قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں. اور یہ جو لوگ آتے ہیں وہ بھی بیک ڈور سے آتے ہیں، اسی لیے وہ بھی سنسیئر نہیں ہوتے. اور ہماری نہیں، لیکن نظام ایک ایسا ہونا چاہیے نا کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہو سنسیئرٹی کے یا کرپشن کے. اگر آپ کے نظام ایسا ہے جس میں چیکس اینڈ بیلنسز یہ ہیں. ہے کہ ایک بندہ جو ٹاپ پہ ہوتا ہے اس کو آنیسٹ ڈھونڈنا آسان ہے. 342 لوگ صرف نیشنل اسمبلی کے، 100 ممبر اس کے سینٹ کے، اور تقریباً اتنے ہی ممبر پروونشل اسمبلیز لیکن کے. فضا صاحب میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ پاور کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں، اگر ایک مثال ہے آپ کے پاس خود مختار ادارے آ گئے جو سیلف گورننگ ہے، جیسے آپ کی آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کراچی میں جو آپ کے کور کمانڈر ہے اس کو فون کر کے کہے کہ یار میرا نیفیو جو ہے اس کو تم کرنل بھرتی کر کے اس کو تم کمانڈنگ آفیسر لگا دو؟ اگر وہ چاہتا بھی ہو کرنے کو وہ نہیں کر سکتا. یہ تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں کر صرف فوج نہیں، لیکن تو میں یہی کہہ رہا تھا ہر ادارہ اسی ٹائم ہوگا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو اور وہ ایگزیکٹو کے ماتحت نہیں ہو. اب جب یہ سلسلہ نہیں ہے اور آپ نوکری آپ کی جو ہے وہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو نوکر رکھے یا آپ کو نکال دے، تو ظاہر ہے آپ کی لائلٹیز چینج ہو جائیں گی. یہ ایک ہیومن فینومینا ہے، یہ ایک ہیومن ریالٹی ہے. ایک اور بات ہم مس کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہمیں ووٹ مل گیا ہے، مینڈیٹ ہے 5 سال ہم حکومت کریں گے. یہ ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ کو ووٹ ملا ہے فار گڈ گورننس، فار آنیسٹ رول، not for bad governance. for sincere effort to improve the conditions of the nation. اس کے لیے نہیں ملا ہے کہ آپ جو ہے رینٹل پاور ہاؤسز میں کک بیکس لے لیں. اب سپریم کورٹ اگر اس کا سو موٹو نوٹس لے کے ان کو کھڑا کرتی ہے تو کہیں گے کہ جی یہ تو جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہے ہیں. مطلب اگر آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنسز انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی تو آپ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت کو نہیں چلنے دے رہے ہیں. جیسے چینی کا معاملہ لاسٹ ایئر ہوا، سپریم کورٹ نے ایک پرائس کنسنسس سے فکس کی 40 روپے، اب 125 ہو گئی، پھر اب سنا کچھ کم ہو گئی، 80-90 ہو گئی. نہیں وہ اس کو گورنمنٹ نے امپلیمنٹ نہیں کیا ڈیسیجن کو. تو اس سال اس وجہ سے سپریم کورٹ نے انٹرفیئر ہی نہیں کیا، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ 120 روپے تک چینی بکی. تو اس کا مینڈیٹ ملا ہے. اس کا مینڈیٹ تو نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے عوام کے ساتھ کو ڈیل کریں. آپ کا اس لیے مینڈیٹ تو نہیں تھا کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن اتنی خراب کریں کہ لوگ جو ہے گھروں سے رات کو باہر نکلتے ہوئے ڈریں. انٹیریئر میں یہی حالت ہے. کراچی چھوڑ دیجئے، باقی علاقے جو ہیں وہ رات کو سن سیٹ کے بعد لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جاتے. جب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کا خیال نہ کرے، جب اکانومی آپ کی ڈوب جائے، صنعتیں آپ کی ملک میں بند ہو رہی ہوں، ایکسپورٹ ارننگ یونٹس بند ہو رہے ہوں، جو آپ کا فارن ایکسچینج ارن کرتے ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ روڈوں پہ تو آئے گی. روڈوں پہ عوام جو ہے وہ نیچرلی آگے چل کے آئے گی، لیکن عوام کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کو الٹرنیٹیو کیا ہے. روڈوں پہ آتے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے، گھروں میں بیٹھے ہیں پھر بھی انصاف نہیں ہو رہا ہے. یہ تو میرے خیال میں ہم انارکی کی سٹیج تو آ گئی ہے، کیونکہ اٹس فری فار آل. اور انارکی کیا ہے؟ ڈفرینٹ ڈکشنریز کو پڑھ لیں تو انارکی وہ لفظ گھما پھرا کے مفہوم تو یہی ہوگا. آگے چل کے مجھے تو اندیشہ ہے اس ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں بلوچستان میں انسرجنسی کی اسٹیٹ ہے،
وہاں پر فرنٹیئر میں آپ دیکھیں تو وہاں افراتفری ہے اور بام بلاسٹ اور اغوا اور وائس چانسلرز جیسے لوگ اغوا ہو جاتے ہیں، کوئی حکومت پوچھنے والی نہیں ہے، وہاں کوئی حکومت کی رٹ نہیں چل رہی ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ روز بلاسٹ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی پکڑا نہیں جاتا، بام بلاسٹ ہو رہے ہیں. یہ آپ دھماکہ ہوا، اس میں کوئی پتہ نہیں کہ کون کر رہا ہے. ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں 5-6 روز، 10-12 روز مر جاتے ہیں. نوبڈی از بادرڈ. یہ گڈ گورننس کے نشانات تو یہ نہیں ہیں. اور معیشت کی حالت یہ ہے کہ آپ کا جو غریب آدمی ہے وہ تو زندہ رہنے کے لیے پریشان ہے، وہ تو زندہ نہیں رہ سکتا، وہ کہاں سے یہ اتنے اخراجات پورے کرے. آن ٹاپ آف دیٹ گورنمنٹ کو تو ہل جانا چاہیے تھا، ان کو تو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ مہنگائی پہ کنٹرول کریں اور عوام کی بھلائی کے لیے اقدامات کریں. آن ٹاپ آف دیٹ تھنکنگ یہ ہے کہ اور ٹیکس لگاؤ اور ٹیکس لگاؤ. اب وہ ایک انہوں نے اٹانومی دی تھی صوبوں کو، سیلز ٹیکس جو سروسز پہ ہے وہ صوبوں کو دی تھی، اور وہ جو جی ایس ٹی جو ہے وہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس. اب گھما پھرا کے ریفارم جی ایس ٹی کے نام پہ وہ سارے صوبوں کے اختیارات پھر واپس لے لیے. ان کی چودراہٹ ختم ہو رہی تھی نا. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو بل پیش ہوا ہے یہ سمپل میجارٹی آف دی ممبرز جو پریزنٹ ان دا ہاؤس اس نے پاس کرنا ہے. اور یہاں سے ساری جو پارٹیاں ہیں دوسری الائنس میں جو ہیں ان کے ساتھ وہ شور مچا رہے ہیں ہم خلاف ہیں خلاف ہیں خلاف ہیں. بھئی خلاف ہیں تو آپ جا کر ہاؤس میں ووٹ اس کے خلاف دیں تاکہ وہ ریجیکٹ ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم واک آؤٹ کر جائیں گے، واک آؤٹ کر جائیں گے. واک آؤٹ کا تو یہ مطلب ہونا کہ ہم ادھر دیکھیں گے پیچھے سے تم کر لو تاکہ ہم عوام کو جا کے بولیں گے جی ہم نے اس کے خلاف واک آؤٹ کیا ہے. ہاں تو یہ گیم ہے نا ساری، یہ لوگوں کے ساتھ ایک مذاق ہو گیا. افسوس کی بات ہے. ہاں ان کو تو اسٹینڈ لینی چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ اگر یہ الائز جتنے بھی ہیں ان کے گورنمنٹ کے، وہ اگر آج اسٹینڈ لے لیں کہ زیادہ مہنگائی ہمیں نہیں کرنی، نئے ٹیکسز نہیں لانے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہے کہ یہ بل پاس ہو سکے. نہیں اگر وہ آپ والی بات کہ اگر یہ سنسیئر ہوں. آپ نے اسٹیل مل کی بات کی، چلیے کچھ تو سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آیا جس سے ایک بہت بڑا پاکستان کا ادارہ لٹنے سے بچ گیا، اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اس کا شرف آپ کو حاصل ہے. آپ نے وہ کیس لڑا اسٹیل مل کی جو یونین تھی اس کو آپ نے ریپرزینٹ کیا. کیا گھپلا کیا تھا اس کیس کا؟ اصل میں سپریم کورٹ کو یہ اعتراض نہیں تھا کہ آپ جو ہے اس کو پرائیویٹائز نہ کریں، لیکن پرائیویٹائزیشن کے نام پہ کوئی 19 ارب روپے میں اس کو جو ہے سستے دام تو کک بیکس کے تھرو اس کو دے رہے تھے. اتنے سستے کہ زمین کی ویلیو سے بھی کم. زمین کی ویلیو لگائی نہیں تھی اس میں، صرف وہ جو اسٹرکچر تھا لوہے کا اس کی ویلیو میں وہ زمین بھی دے رہے تھے، جو کہ تقریباً 4,500 ایکڑ کراچی کی زمین تھی. تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ویلیویشن آپ کرائیں، اس کی ویلیویشن صحیح کرائیں، زمین کی ویلیویشن کریں، پھر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ بھلے اس کو پرائیویٹائز کریں. تو وہ ساری ججمنٹ 300 پیجز کی ججمنٹ لکھی ہوئی ہے، سارے پرائیویٹائزیشن کے اس میں اصول دیے ہوئے ہیں، پرائیویٹائزیشن لاز دیے ہوئے ہیں. تو اگر بچانا تھا قوم کو تو اس وقت پروفیٹیبل ادارہ تھا، اور اس کے بعد جب یہ ختم ہوئی ڈیل جو ہے تو اس کے بعد یہ کانٹریکٹ جو سیل کا ہو رہا تھا تو اس کے بعد یہ پروفٹ پہ چلتا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت کے آنے تک یہ پروفٹ میں چل رہا تھا. پہلے ہی سال میں ایسے لوگ وہاں میں لگائے گئے، وہاں کے جو ہے چیئرمین اور ایم ڈی، کہ ایک سال کے اندر 22 ارب روپے کا گھپلا ہو گیا. ایک سال میں 22 ارب کا گھپلا ہوا. دوسرا گھپلا یہ ہوا کہ لیبر جو ورکرز کے جو فنڈز تھے، جو کہ ریٹائرمنٹ فنڈز تھے، وہ بھی ختم کر دیے. وہ بھی 20 ارب کے قریب وہ فنڈز تھے. اس کے بعد اتنا ہی تقریباً 20 ارب کے قریب را مٹیریل اور فنشڈ گڈز اور یہ جو سیمی فنشڈ گڈز ہیں وہ پڑے ہوئے تھے.
وہ اس کا بھی صفایا ہو ٹوٹل گیا. 60-62 ارب. ٹوٹل اگر آپ اس کا دیکھیں تو ایک سال میں 60-62 ارب روپے کا نقصان ہے. اس کے بعد اسٹیل مل سیدھی نہیں ہو سکی. اب ہر مہینے لاس میں جا رہی, 3-4 ارب روپے ہر مہینے لاس ہو رہا ہے. اور اس کے سوچنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ بھائی اس کا الٹرنیٹیو, آپ کی قوم پر برڈن ہے یہ, آپ کو سجیسٹ کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے اس کا. یہ سفید ہاتھی ہے, اس کا کیا کرنا ہے. ابھی وہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. ہر ایک وہ بیک ڈور سے اس کو وہ جو ہے اس میں سے نکال رہا ہے جتنا نکل سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں ریلوے, دیکھیں ریلوے میں ایسے انجن ناکارہ دیے گئے چائنا سے, انہوں نے منگائے. نیچرلی اس میں کرپشن ہوگی. کیا ہم یہ جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے یہ سوچ کے ہو رہا ہے کہ کل نہیں ہوگی, جو کرنا ہے آج ہی کر لو؟ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ حکومت کی سوچ ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہمیں ملا ہے, چانس ملا ہے, اور پھر شاید ہمیں باری نہیں ملے گی. پہلے بھی تو اتنے کیسز بنے, لوگ کہتے خیر وہ کہتے ہیں نا 9 possession is 9 points in law. تو جو آپ کے پاس آ گیا وہ میرے خیال میں سوچ ہی بگڑ گئی ہے. ویلیوز میرے خیال میں چینج ہو گئے. ہم شاید پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہمیں وہ ویلیوز, آج کل کے ویلیوز سمجھ میں ہی نہیں آتے. آج خالی پیسہ بس پیسہ. یعنی کہ میں نے یہ تو سنا تھا کہ ہم لوگ آزادی کے لیے قربانیاں دیتے ہیں, خون بہاتے ہیں, ہم اپنی غلامی خرید رہے ہیں. بالکل. آپ اگر معاشی طور پر اتنا سرسبز شاداب ملک آپ دیکھیں تو صحیح, مین پاور ریسورس آپ کے پاس ہے, آپ کے پاس ایگریکلچرل لینڈز ہیں, ہیوج مین پاور, اور اتنے فرٹائل ویلی, انڈس ویلی آپ کے پاس ہے. یہ کسی زمانے میں پوری انڈیا کو انڈس ویلی جو ہے گرین سپلائی کرتی تھی, اس کو تباہ کر دیا ہے ہم نے. فائنل نوٹ, کیا آپ کے خیال میں ہمارا مستقبل ہوگا, ہمارے اداروں کا کیا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہمیں جیسے سنگاپور جیسا کوئی بینولنٹ ڈکٹیٹر مل جائے, آئی تھنک وہ ٹاپ مین اگر آنیسٹ ہو تو وہ آنیسٹی جو ہے باٹم تک لا سکتا ہے. ہمیں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ فارم آف گورنمنٹ یہ ہے یا کیا ہے. ہمیں ٹاپ پہ آنیسٹ آدمی چاہیے جو کہ سنسیئر ہو. 2-3 آ کے جا چکے, انہوں نے کون سا؟ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری پوری قوم 18 کروڑ اور سویلین ڈکٹیٹر 18 کیسے آئے گا؟ کروڑ لوگوں میں ہمیں کوئی ایسا آنیسٹ پاورفل لیڈر نہیں مل سکا جو کہ اس قوم کو کسی رائٹ ڈائریکشن میں لے جائے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ہمارے پاس لیڈر نہیں مل رہا ہے جو اس قوم کو ٹھیک کر سکے. پیرزادہ صاحب, دل چاہ رہا ہے اس گفتگو کو جاری رکھوں, لیکن کیا کروں, وقت پروگرام کا ختم ہونے کو آ گیا ہے اور آپ سے اجازت لیں گے. نہیں, خوشی کی بات ہے کہ ایسی چیزیں جو کہ نارملی عوام کے سامنے نہیں آتی ہیں, آپ وہ ساری چیزیں عوام کے سامنے لے آئے. آگے تو عوام کا ہی فیصلہ ہے کہ اپنے کوشش یہی ہے کہ ہم ضمیر فروش نہ بنیں, جی, اور جو اس ملک کے لیے بہتر ہو وہ کریں. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار بینگ وتھ اس. ناظرین, یہ تھے مجیب پیرزادہ صاحب, اور آپ نے ان کی دل کی باتیں سنی, کچھ ان کی ایکسپیرینس کی باتیں سنی. بڑے تلخ موضوع پہ ہم نے گفتگو کی. پاکستان کے لیے میں بھی دعا گو ہوں, آپ بھی دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ.